کلپ نمبر 1229۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 سے 42 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ ترجمہ: اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ والقمر قدرناه منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے چاند کی 28 منزلیں ہیں، ہر رات ایک منزل میں ہوتا ہے اور پوری منزل طے کر لیتا ہے، نہ کم چلتا ہے نہ زیادہ۔ اپنے طلوع ہونے کی تاریخ سے لے کر 28ویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 راتیں، اور 29 کا ہو تو 1 رات چھپتا ہے، اور جب اپنی آخری منزل میں پہنچتا ہے تو کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے جو سوکھ کر پتلی کمان کی طرح خمدار اور زرد ہو گئی ہو۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ترجمہ: سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور رات وغیرہ کو حکمت کے تقاضوں کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج ایسا نہیں کر سکا کہ وہ رات میں چاند کو پکڑ سکے، جو کہ چاند کی شوقت کے ظہور کا وقت ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کے ساتھ جمع ہو کر اس کے نور کو مغلوب کر دے، کیونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کی شوقت کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی سورج کے لیے دن اور چاند کے لیے رات۔ نیز رات دن پر سبقت نہیں لے جا سکتی یوں کہ دن کا وقت پورا ہونے سے پہلے آ جائے، بلکہ رات اور دن دونوں معین حساب کے ساتھ آتے جاتے ہیں، کوئی ان میں سے اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، اور سورج اور چاند میں سے کوئی دوسرے کی شوقت کی حدود میں داخل نہیں ہوتا۔ نہ سورج رات میں چمکتا ہے نہ چاند دن میں، اور ان میں سے ہر ایک ایک دائرے میں چل رہا ہے۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک سورج اور چاند کے نظام کا اس مربوط اور منظم انداز میں چلنا اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف واقع نہ ہونا اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اسے چلانے والا موجود ہے، وہ واحد ہے، کامل قدرت اور بے انتہا علم والا ہے۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون۔ ترجمہ: اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلی آیات میں زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے بحری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت یعنی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ ذریت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ذریت سے مراد کفار مکہ کی اولادیں ہیں جنہیں وہ تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جس کشتی میں وہ سوار ہوتے تھے وہ سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں جس کشتی کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جس میں مکہ والوں کے آباء و اجداد سوار کیے گئے تھے، اور یہ ان کی ذریت ذرات کی شکل میں ان کی پشت میں تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی تھی۔ اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ وزنی چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن کشتی انتہائی وزنی ہونے کے باوجود ڈوبتی نہیں، بلکہ سینکڑوں افراد اور ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھا کر بھی پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہے، کیونکہ خدا نے یہ نظام ایسے ہی بنایا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے بنا دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے
یعنی ہم نے مکہ والوں کے لیے صورت اور شکل میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جیسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سمندری سفر کے دوران سوار ہو